ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ذاریات کی آخری آیات ہیں. سورہ ذاریات کے آغاز میں آپ نے الفاظ پہ غور کیا ہوگا. وہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا تھا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، قیامت آئے گی، اعمال کے حوالے سے جزا اور سزا ہوگی، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بہت سچا ہے. اور وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ جو روز جزا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا. اس روز جزا کے حوالے سے مختلف دلائل دیے گئے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، زمین کی نعمتوں کو دیکھو. پھر بیچ میں آیا تھا کہ جنہوں نے جھٹلایا، جو اس چیز کو جھٹلانے والے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قومیں گزری ہیں، ان کا انجام کیا ہوا. قوم نوح، پھر قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، سب کا ذکر تھا. اب آخری آیات میں پھر دوبارہ سے اسی مضمون کی طرف التفات ہے، اور پھر دوبارہ سے کہا گیا کہ ذرا تمہیں اگر اپنے دوبارہ اٹھائے جانے پر شک ہے، یہی کہا کرتے تھا. انسان بھی یہ سوچتا ہے، بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جب انسان کو مٹی میں ملا دیا گیا، مٹی میں مل گیا، یا بعض قومیں جلا دیتی ہیں، صرف مسلمان کی بات تو نہیں ہے، سارے انسانوں کا معاملہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے حساب کتاب لے گا. تو یہ دوبارہ اٹھایا جانا کیسے ہوگا؟ قرآن میں دوسری جگہ ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ کیا آسمان و زمین کو پیدا کرنا یہ زیادہ بڑا ہے انسان کی تخلیق سے. انسان تو ایک چھوٹا سا انسان ہے، 5-6 فٹ کا. اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستون کے بنا رکھا ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اور اس زمین کے اندر اللہ نے ہزارہا نعمتیں رکھی ہیں. ساری انعامات، ساری چیزیں کہاں سے نکل رہی؟ زمین سے. تو جو اللہ اس کو بنانے والا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بھلا کیا مشکل ہے. تو اس انداز میں پھر دوبارہ یہ الفاظ ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمانوں کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھ سے. عید کا معنی دونوں معنی ہے، یدن کی جمع بھی آتی ہے، اور عاد یعیدو سے بھی اس معنی کو لیا جاتا ہے، اس لفظ کو. اگر یدن کی جمع ایدن ہو تو ہاتھ سے بنایا. قرآن میں یہ بھی کئی جگہ ہے
ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے بادشاہت. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ قرآن میں یہاں بھی اگر ید کا معنی ہاتھ والا لیں تو تب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ان ہاتھوں کو ہم اپنے ان ہاتھوں پر قیاس نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں. ہم اس کا تصور اپنے جیسے ہاتھ، آنکھ، کان، ناک کا تصور نہیں کر سکتے. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، سورہ آل عمران کے شروع میں، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. قرآن میں کچھ آیات متشابہات میں ہیں. اگر یہ معنی لیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے ہاتھ سے بنایا جیسے اس کے ہاتھ، قدرت. اور ایک عید ان کا معنی قوت بھی ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے اس معنی میں کہ قوت میں، کہ اللہ جل شان قدرت. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے. تو جس اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم بڑی وسعت والے ہیں. اللہ کی ذات بڑی وسعت والے ہے. واسع معنی بھی ہو سکتا ہے، وسیع معنی بھی، سارے معنی کا یہاں پر احتمال ہے. اللہ کی ذات بڑی وسیع ہے. تو آسمانوں کو اس نے بنایا اور زمین کو بچھایا. یہاں زمین کے لیے خلقنا کا لفظ نہیں ہے، زمین کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ والارض فرشناہا، زمین کو ہم نے بچھا دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فنعم الماہدون، کیا ہی بہترین بچھانے والا. کیسے اس نے زمین بچھائی کہ زمین بالکل چٹیل بھی نہیں ہے، کہیں سبزہ ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں اور چیز ہے، کہیں پانی ہے، چشمے ہیں، کہیں کچھ ہے، اور سارا کچھ. اور زمین نہ تو اتنی نرم ہے کہ بالکل دلدل کی طرح ہو، نہ پتھر کی طرح سخت ہے. اور اگر زمین پتھر کی طرح سخت ہوتی، اب یہ ساری عمارتیں جو بن رہی ہیں آپ بنیاد زمین میں رکھتے ہیں، زمین نے ہی اس کو پکڑا ہوا، بنیادوں کو زمین نے پکڑ رکھا ہے. زمین نہ تو اتنی سخت ہے کہ کھود نہیں سکتے، نہ اتنی نرم ہے کہ بالکل وہ بنیاد ٹھہر ہی نہ سکے، سخت بھی ہے، نرم بھی ہے. اور ایسی زمین، اسی میں آپ بیج ڈالتے ہیں، وہ بیج بالکل باریک کوپل وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے. اللہ کی شان ہے. تو اللہ نے زمین بنائی، زمین کو بچھایا، کیا ہی بہترین بچھانے والا ہے. تو جو اللہ یہ کر رہا ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بھلا کیا مشکل ہے. اور سنو، نمبر 3 آسمان کا ذکر ہوا، دوسرے نمبر پہ زمین کا ذکر ہوا، تیسرے نمبر پہ فرمایا جا رہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز میں سے ہم نے بنائے جوڑے جوڑے. اس کے دونوں مفہوم ہیں. عام مفہوم تو یہی ہے، آپ انسان غور کر لیں، انسان میں بھی اللہ نے جوڑا بنایا، نر اور مادہ. سارے حیوانات میں نر اور مادہ جوڑا، بلکہ اب تو آپ جانتے ہیں نباتات میں، جڑی بوٹیوں میں، ان میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے. جو کام کرنے والے آپ ان سے پوچھیں زراعت والوں سے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ پھلوں کے اندر ایک مادہ بھی ہوتا ہے، نر بھی ہوتا ہے. تو نر اور مادہ اس میں بھی اللہ نے بنایا. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں جوڑا جوڑا ہم نے بنایا. اور یہ مفہوم بھی بعد نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی ضدیں بنائیں. جہاں رات ہے وہاں دن بھی ہے، جہاں روشنی ہے اندھیرا بھی ہے، جہاں نیک ہے وہاں برا بھی ہے، جہاں میٹھا ہے وہاں کڑوا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سارا نظام ہے. تو اللہ نے ہر چیز سے جوڑا جوڑا بنایا. یہ اس کیوں بنایا؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھو. یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اب ان سب کا تقاضا کیا ہے؟ جب تم آسمان کو دیکھتے ہو اللہ نے ایسی اپنی قدرت سے بنایا، زمین کو دیکھتے ہو کیسے اللہ نے اس کو بچھایا، ہر چیز میں تم جوڑا جوڑا ہونا دیکھتے ہو اور نصیحت حاصل کرتے ہو، نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اب ہوگا کیا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تمہیں چاہیے سب اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی قدرت کی طرف دوڑو. یعنی گناہوں سے بھاگو، گناہوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دوڑو، اللہ کے اعمال کی طرف دوڑو، اللہ جل شانہ کی اطاعت کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دوڑو. تو جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، اطاعت گزاری کی، تمہیں چاہیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ جل شانہ کی طرف دوڑو. اور آگے فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یوں کہہ دیں
انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ میرا کام تو ہے تمہیں یہ نشانیاں بتا دینا، اللہ کی قدرت کی یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، تمہاری نصیحت کے لیے ہے، تمہیں چاہیے اللہ کی طرف دوڑو، میرا کام ہے صرف پہنچا دینا، باقی منوانا تو میرا کام کسی نبی کا یا کسی انسان کا نہیں ہے، انسان کی ذمہ داری یہی ہے کہ محبت سے دوسرے تک بات پہنچا دے۔ پھر آگے اسی کی تاکید ہے، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا۔ پھر وہ الفاظ دہرائے گئے ہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے واضح طور پر ڈرانے والا ہی ہوں۔ اور آگے کیا ہے، کل بھی آپ نے یہ آیت الفاظ اسی نوعیت کے آئے تھے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ساحر او مجنون، کل آئے تھے نا، اس میں الفاظ آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ فتولیٰ برکنہ، فرعون کی طرف جب گئے اس نے منہ موڑا تھا اپنی قوت کی وجہ سے، اور کیا کہا تھا، ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں۔ اب پھر وہ یہ آیت آ رہی ہے، اور یہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، ایسے ہی جو بھی نبی آئے ہیں ان سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول گزرے ہیں، ہر رسول کے جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے یہی لفظ کہا، کیا، قالوا ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہیں یا کہنے لگے یہ دیوانے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کرتے تھے کہ جی مجنون ہیں یا دیوانے ہیں، یہی الفاظ کہا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی جب ہر رسول کے امتیوں نے جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے یہی کہا یہ جادوگر ہے، تو کیا یہ ہر نبی کے جو نہ ماننے والے ہیں یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے تھے کہ دیکھو جی تمہارے پاس جو رسول آئے گا تم نے بھی یہ کہنا ہے، دیکھو تمہارے پاس جو آئے گا تم نے بھی یہ کہنا ہے؟ ظاہری بات ہے ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، کوئی رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیں، وہ کب گزرے، داؤد علیہ السلام اس کے بہت عرصے بعد، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد بیچ میں اور بہت سے نبی رسول گزرے، تو انہوں نے وصیت نہیں کی تھی ایک دوسرے کو، بلکہ معاملہ کیا ہے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے، یہ ساری کی ساری قومیں کیا ہے، انتہائی سرکش، جو بھی سرکشی میں جائے گی، اللہ کے خلاف جائے گی، شیطان کے بہکاوے میں آئے گی، تو شیطان نے یہی پٹی پڑھانی ہے، اور تو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، یا کہیں گے جادوگر ہے یا کہیں گے مجنون ہے، اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو لہذا وصیت نہیں کی، بلکہ یہ قومیں ساری کی ساری سرکش تھی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیں، کیونکہ اہل مکہ مخاطب ہیں، آپ ان سے منہ موڑ لیں، فما انت بملوم، آپ پر نعوذ باللہ کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کا کام تھا پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، سارے رسولوں کی باتیں بتلا دی، پیچھے الفاظ بھی تھے کہ میں تم کو صرف ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اب اگر نہیں مان رہے آپ ان سے منہ موڑ لیں، اور آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کا کام صرف کیا ہے، وذکر، آپ انہیں نصیحت کریں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ نصیحت ہی ایمان والوں کو نفع پہنچائے گی، اس نصیحت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن چونکہ فائدہ ایمان والے اٹھاتے ہیں تو یہ نفع پہنچائے گی ایمان والوں۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ پہلے بھی آپ نے آیت سنی ہے، اکثر موقعوں پر یہ اہل علم بیان کرتے ہیں علماء کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک دو کچھ سوالات سے بعض اوقات شبہات کہہ لیں ذہن میں باتیں آتی ہیں، وہ میں عرض کر دوں، پھر ان کا جواب بھی ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس آیت کا مفہوم تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنات اور انسان، چلے ہم انسان ہی ہمیں مخاطب ہیں، ہم اپنے حوالے سے سوچیں کہ انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے، عبادت، گویا 24 گھنٹے بندہ بس عبادت میں لگا ہے، حالانکہ انسان ایسا تو نہیں کرتا، جتنا بھی نیک ہو، جتنا متقی ہو، اس کی فطری ضروریات بھی ہیں، اس کی حوائج ضروریہ ہیں، اس نے اپنا معاش کا انتظام بھی کرنا ہے، طبعی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، نکاح کے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، سارے کام اس نے کرنے، تو بظاہر وہ عبادت تو ہم سمجھتے ہیں عبادت یہی مسجد، تلاوت، ذکر، اذکار، یہی عبادت ہے۔ یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک عبادت تو وہ ہے جو براہ راست عبادت بلا واسطہ، وہ تو یہی ہے جیسے نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، ہم صرف اسے عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آپ
معاش کے لیے نکلتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ فطری ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اور معاش کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے، میں اس لیے باہر نکل رہا ہوں تاکہ حلال طریقے سے روزی کما سکوں، تو آپ کا یہ سارا کا سارا معاملہ کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ انما الاعمال بالنیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ایک تو ہے نا طلب العلم فریضۃ، علم کو طلب کرنا فرض ہے، ایک حدیث میں ہے طلب کسب الحلال، حلال کمائی کو طلب کرنا فریضۃ بعد الفریضہ، یہ بھی ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد۔ تو ایک شخص اگر حلال کمائی کے لیے نکل رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میں اس فریضے کے لیے جا رہا ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ سارے معاملات بھی عبادت بن سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں بالواسطہ عبادت۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، یا بلا واسطہ ہیں یا بالواسطہ ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، بہت بڑی بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واش روم جاتا ہے، واش روم جا رہا ہے، اپنا طبعی ایک تقاضے کو پورا کر رہا ہے، لیکن واش روم جاتا ہے سنت کے مطابق، آپ جانتے ہیں بایاں پاؤں پہلے اندر رکھتا ہے، اور یہ بھی ہے بعض روایت میں کہ سر ڈھانپ کے جانا، اس کا بھی خیال رکھا کریں، یہ بھی بعض روایت میں ہے، سر ڈھانپ کے اندر جائیں، بایاں پاؤں اندر رکھیں، اور اندر جانے کے بعد وہ دعا پڑھیں، داخل ہوتے بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور حتیٰ کہ بیٹھنے کے طریقہ بھی لکھا ہے، بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں پر زیادہ زور دے کر بیٹھتے تھے۔ تو اس طریق پر اگر آپ جا رہے ہیں دعا پڑھ کر اہتمام سے، تو آپ کو واش روم جانے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ وہ نعوذ باللہ واش روم کرنے کا نہیں ہے، وہ سنت پہ عمل کرنے کا ہے، کہ آپ نے وہ کام بھی سنت کے مطابق کیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی نفسانی خواہش، فطری خواہش پوری کرتا ہے جائز طریقے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اس کو یہ خواہش پوری کرنے پر، لذت لینے پر بھی ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بظاہر لذت لے رہا ہے، اپنی ایک فطری تقاضا، اس میں ثواب نیکی کہاں سے آ گئی؟ اس حدیث کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر اپنے اس تقاضے کو یہ ناجائز طریقے سے پورا کرتا، گناہ ہوتا یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی اگر ناجائز طریقے سے اس خواہش کو پورا کرے گا گناہ ہوگا، بالکل ہوگا۔ تو آپ سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر رہا ہے تو ثواب کیوں نہیں ملے؟ ثواب بھی ملے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جو غلط فہمی آتی ہے، انسان کی پوری زندگی ہر قدم عبادت بن سکتا ہے، نیت کی درستگی کر لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں عمل، آپ کی پوری زندگی سارا عمل، اٹھنا بیٹھنا عبادت بن سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ایک دوسرا یہاں پر خیال اور آتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کے بعد بس بات مکمل ہو رہی انشاءاللہ۔ وہ یہی، چونکہ اور کہیں شاید یہ مضمون نہیں آئے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آئے تو ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ کا جو حکم ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کا حکم ہے، پیدا کرنے کا مقصد یہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں سمجھیے گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم وہ ہے، ہم دو طرح کے حکم شمار کرتے ہیں، ایک کہلاتا ہے حکم شرعی، ایک کہلاتا ہے حکم تکوینی۔ یہ پہلے کہیں بات گزری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن۔ اللہ تعالیٰ اذا ارادہ، جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں کسی کام کے کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، ہو جا۔ یہ اللہ کا ارادہ تکوینیہ ہے، اور فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز کا اللہ ارادہ کر کے کہیں وہ حکم کیا کہلاتا ہے؟ وہ حکم بھی حکم تکوینی ہے۔ یہ ارادہ کونیہ بھی کہتے ہیں، حکم تکوینی۔ کیا مطلب؟ میں تھوڑا سا آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ انسان کے علاوہ دیگر جو مخلوق ہے، اس میں یہی آسمان، زمین، حیوانات، نباتات، ساری اللہ کے مخلوق، رب العالمین، ان تمام کے لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن نے بھی کہا
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جو اللہ نے حکم دیا وہی کرتے ہیں، چونکہ وہ ایک طرح سے مجبور محض ہیں، وہ وہی کام کریں گے۔ اچھا، انسان کے بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان مجبور ہے، مجبور کا مطلب وہاں اللہ کا حکم تکوینی متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا انسان کی موت ہے، موت میں اللہ کا جب حکم آ گیا اب اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ رزق ہے، جو اللہ نے مقدر میں کر دیا وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ رزق انسان کے پیچھے دوڑتا ہے، اگر اس کو ملنا ہو یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے ملے گا۔ آپ کی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اسی طرح پر بیماری ہے، صحت ہے، کچھ باتیں تو انسان کے لیے بھی ایسی ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے مکلف بھی بنایا ہے، بہت سی چیزوں میں اختیار بھی دیا ہے، وہ یہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حکم شرعی، جو اللہ نے شرعی طور پر حکم دیا ہے۔ اب جیسے یہ نماز پڑھو، کسی پر ظلم نہ کرو، اور حقوق کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، یہ سارے احکامات احکام شرعیہ ہیں۔ تو اس میں اگر انسان خلاف کرے گا، چونکہ انسان کو اختیار ہے، اسی میں پھر جزا اور سزا کی کیفیت ہوگی۔ بہرحال وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا نہیں کیا ان جنات اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ارید منہم من رزق، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ایک غلام لیا ہے، یہ غلام اس لیے لیا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا، مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے لگا دیا؟ اللہ کا اپنا فائدہ ہے؟ نہ نہ نہ، اللہ فرماتا ہے ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا ارادہ نہیں کرتا، میں رزق نہیں چاہتا ان سے، اور ما ارید ان یطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی کی ذات بہت ہر طرح کا رزق دینے والی ہے، نہ صرف رزاق ہے بلکہ ذو القوۃ المتین، بہت قوت والی ذات ہے اور انتہائی مضبوط ذات۔ فَإِنَّ، اب آخری آیت کیا ہے؟ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ اچھا، اس میں بھی ایک چیز سمجھ لیں، یہ بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہاں لفظ آیا ذنوب، ایک لفظ ہوتا ہے ذنوب زال کے پیش کے ساتھ، ذنوب جمع ہے جس کا واحد ذنب ہو تو وہ تو کہتے ہیں گناہ کو، یہ ذنوب نہیں ہے، یہ ہے ذنوب۔ ذنوب کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت بڑا ڈول، جس ڈول سے کنویں سے پانی وغیرہ نکالتے ہیں اس بڑے ڈول کو ذنوب کہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے جب ڈول سے پانی نکالا جاتا تھا تو ہر شخص اپنا اپنا ڈول لے کر آتا تھا، باقاعدہ باریاں لگتی تھیں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب وہ گئے تھے، چشمے پہ پہنچے تھے، دو لڑکیوں کو دیکھا تھا، وہ اپنی باری کے انتظار میں تھیں، وہ سارا واقعہ آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ قصص میں گزرا ہے 20ویں پارے میں غالباً۔ تو اس وقت باریاں لگا کرتی تھیں، تو اس لیے عام طور پر اب ذنوب کو بجائے ڈول کے کہا جاتا ہے باری یا حصہ۔ اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کی بھی باری ہے جیسا کہ باری ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے۔ جیسے اور لوگوں کی باریاں تھیں اپنے اپنے وقت پر، وہ آئے، اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا، مہلت دی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی، نہیں مانا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جو کہ ظالم ہیں ان کی بھی باری ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسا کہ ان کے ساتھیوں کی باری ہیں۔ فلا یستعجلونی، لہذا تم مجھ سے جلدی طلب نہ کرو۔ وہی جو عذاب کہتے تھے جلدی عذاب آئے، وہ عذاب کی تمہاری ایک باری ہے، جب وہ وقت آ جائے گا پھر اللہ کی طرف سے ہوگی پکڑ۔ آخری آیت میں کیا ہے؟ فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے انکار کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب شروع میں بھی وہی تھا، ابھی میں نے آیت پڑھی ابتدا کے اندر، کیا تھا؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ روز جزا واقع ہونے والا ہے، وہ جو روز جزا واقع ہونے والا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اس دن انکار کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہوگی۔ ابھی ہمیں موقع ہے، ہر دوسرے دن یہی بات ہوتی ہے، اللہ بھی ہمیں توبہ کرنے کی، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔
ترجمہ پڑھیے، ٹائم خاصا ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمانوں کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھ سے، وإنا لموسعون، ہاتھ سے یا قوت سے، دونوں معنی ہے وإنا لموسعون، اور بے شک ہم بڑی وسعت والے ہیں۔ والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، فنعم الماہدون، کیا ہی بہترین اللہ کی ذات پھیلانے والی ہے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیا جوڑے جوڑے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ، تم دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، وہی الفاظ دوبارہ، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح نہیں آئے ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، ان سے قبل جو قومیں گزری ہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے، الا قالوا، مگر انہوں نے یہی کہا، نہ ماننے والوں نے کیا کہا، ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر ہیں یا یہ نعوذ باللہ مجنون ہے۔ اتواصوا بھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی؟ بل، وصیت نہیں ہے، بلکہ ہے کہ اصل بات، ہم قوم طاغون، یہ قومیں تھیں ساری انتہائی سرکش۔ فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وذکر، آپ نصیحت کیجئے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بس بے شک نصیحت نفع پہنچاتی ہے ایمان والوں کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو مگر تاکہ وہ میری اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ما ارید منہم من رزق، میں نہیں چاہتا ان سے رزق۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بہترین رزاق، رزق دینے والا ہے۔ ذو القوۃ المتین، قوت والا ہے، انتہائی مضبوط ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا، بس بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کی بھی باری ہے، ان کا حصہ وقت بھی آنے والا ہے۔ مثل ذنوب اصحابہم، جیسا کہ باری ان کے ساتھیوں کی آئی۔ فلا یستعجلون، لہذا وہ جلدی نہ کریں مجھ سے۔ فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہیں، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرما، ہمارے اس پڑھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی ایک ایک بات پہ، ایک ایک تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ کو کفر کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔